ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے، انلمیٹڈ تربیت پا سکتا ہے. مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھا کریں جس سے آپ کے وجود میں کیا پیدا ہو؟ ترقی پیدا ہو. اور صرف علم نہیں، علم تب تجھے فائدہ دے گا جب یہ جو مشین خدا نے دی ہے اس کا پاور زیادہ. آپ گاڑی چلاؤ، گاڑی میں اگر بریک نہ ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی، وہ گاڑی بھی تباہ ہوگی اور ڈرائیور کو بھی کیا کرے گی؟ مار دے گی. تو مومن ایمان، اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ متقی کو بیٹی دو، متقی کے ساتھ کاروبار کرو، متقی فرد کے ساتھ دوستی کرو. علی امام المتقین ہے، سلمان متقی تھے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرو. یعنی ڈر مطلب نہیں، تقویٰ مطلب متقی وہ ہوتا ہے جس کی بریک بہت مضبوط ہوتی ہے، جس کی بریک فیل ہو وہ شبر ہے، جس کی بریک کام نہ کرے وہ ہدف سے دور ہو جاتا ہے. اب تم سمجھو یہ وجود، یہ گاڑی ہے، ڈرائیور کون ہے اس کا؟ روح. شکم مادر میں دو چیزیں گئی، دنیا سے کیا گیا؟ نطفہ. عرش الہی سے کیا آیا؟ روح. دو چیزوں پر تو ملا ہے. نطفے کو ترقی ملی، کیا بنا؟ جسم. روح کہاں پہ آیا؟ جسم میں آیا. تو راکب ہے، یہ مرکب ہے، تو اس پہ سوار ہے، تو اس کا ڈرائیور ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ڈرائیور ہیں، لیکن انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ میری سنے، لیکن میں کس کی سنتا ہوں؟ اس کی سنتا ہوں. اس کی بجائے کہ میں اس کو چلاؤں، یہ مجھے چلاتا ہے. بندہ روڈ پہ چل رہا ہے، نگاہ نامحرم پہ پڑ گئی، جسم نے دیکھنا ہے. روح اگر یہ کام کرے گی تو روح کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. عالم برزخ میں یہ بیمار ہو جائے گا. موضوع فرماتے بریک ہے کہ نہیں؟ اگر بریک لگا دی تو مطلب تمہاری جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. اب حدیث سنا میرے چھٹے امام جعفر صاحب. تو ایک چیز کو ڈیفائن کرو، جسم کی ضرورتیں الگ ہیں، روح کی ضرورتیں الگ. دونوں کو مکس نہ کرنا. کبھی کبھی ہم جسم کی ضرورت کو روح کی ضرورت سمجھتے ہیں، کبھی روح کی ضرورت کو جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں. یعنی لا محدود روح کو خدا نے محدود جسم میں ڈال دیا. یہ کمال پروردگار عالم تھا. روح کی خواہش لا محدود، جسم کی خواہش محدود ہے. جب تک ان دو چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرو گے تمہارے وجود میں ترقی پیدا نہیں ہوگی. روح کے اندر بریک ہونی چاہیے. تو روح کو کبھی عقل بھی بولا گیا. اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ الروح، اول ما خلق اللہ القلم. کبھی کہتا ہے میں نے قلم بنایا، کبھی کہتا ہے پہلے میں نے عقل. یہ ساری چیزیں ایک ہیں، نام مختلف ہیں. تو روح کا پاور زیادہ ہے. روح کا بھی عقل بھی. عقل میں نے پچھلے سال اشرے میں کہا تھا کہ جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، عربی میں اس کو عقل بولتے ہیں. کسی چیز کو باندھا جائے اس کو عقل بولتے ہیں. اس میں عقل نہیں جس میں بریک نہیں. جب بریک نہیں ہوتی وہ بندہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. کل میں نے مثال دی، اگر مومن کو بولا جائے مومن غصہ نہیں کرتا کہ مولانا مجھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو جب کنٹرول نہیں ہے تو حیوان بن جائے گا. مسلم سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی میں فرق یہ ہے کہ میں نے کہا آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی کتا کتے سے شادی کرے. یہ نیچر کہتے ہیں اس کو. بکری کے سامنے لاکھ گوشت رکھ دو نہیں کھائے گی، گھاس نہیں کھائے گی. شیر کے سامنے کتنی بھی گھاس رکھو، بہترین ویجیٹیرین کھانا بنا کے رکھو، وہ نہیں کھائے گا. کیونکہ جو نیچر اللہ نے بنائی ہے وہ اسی نیچر پہ چلتا ہے. لیکن انسان اپنی روح کے اگینسٹ آتا ہے. تبھی خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے. لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا کوئی کتا کتے سے شادی کرے. لیکن آج آپ کو دکھاؤں گا مرد آج مرد سے شادی کرتا ہے. مسجدوں میں گناہ، مدرسوں میں گناہ. کیا اس نے دین نہیں پڑھا؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ حضرت لوط کی پوری سورہ آئی ہے اس نام سے.
لیکن جب انسان تنزلی کی طرف جاتا ہے تو حیوان سے گر جاتا ہے. کتا بھی یہ کام نہ کرے جو انسان کرتا ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی سوچ یہی ہے کہ جو بدن کو چاہیے وہ اسے دو. امام حسین فرماتے ہیں نہیں، بدن قربان کرو پر روح کو بچاؤ. بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جاؤ. دعا کرو خدا مجھے مقام شہادت عطا کر. گولی سے بدن مرتا ہے تو مرے، تلوار سے گردن کٹتی ہے تو کٹے، زہر سے بدن مرتا ہے تو مر جائے، لیکن روح کو بقا ملے. شہادت مومن کے لیے ناز ہے، کیونکہ موت اس کے لیے موت نہیں ہے، موت پیدائش کا نام ہے. کیوں کہا شہید کے پر ہوتے ہیں؟ جیسے یہ اللہ کی راہ میں یہ جسم امانت الہی ہے، اللہ کے لیے قربان کرنا. تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں آیا، جسم تیرا خادم ہے، کیسے اللہ کا نوکر بنا، اللہ کا عبد بنا. یہ جتنی کائنات میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں تاکہ رب العالمین کی خدمت میں ان کو استعمال کر، نہ کہ ان کو جسم کی خدمت میں استعمال کر. لیکن جب معاشرہ گرتا ہوا آتا ہے، جب انسان جسے پتہ ہی نہیں کہ انسان کیا ہے، ایسے ایسے جوان، میں بات ہے اس چیز کو کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ کئی جوان پاکستان میں دیکھ رہا ہوں بڑی دلی خواہش رکھتے ہیں ہم یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں. ظاہر ہے کمائی وہاں زیادہ ہے، مہینے میں $2,000-3,000 بندہ کمائے تو کس کو برا لگتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا میں تو اچھی بات ہے، جاؤ کماؤ، پیسے یہاں بھیجو، اپنے ملک کا فائدہ کرو. ہالینڈ میں ایک مومن بتاتے ہیں کہ مولانا دھڑا دھڑ کوئٹہ سے، پاراچنار سے، یہاں سے ابھی بھی جا رہے ہیں کافی لوگ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز ایڈمنسٹریشن جو لوگوں کو دیتے تھے، پی آر دیتے تھے یا پاسپورٹ جو بھی دیتے تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا بھائی فائدہ کیا لوگوں کو نیشنلٹی دینے کا؟ کیوں؟ تو یہاں آتے ہیں، کماتے ہیں، سارا کچھ پاکستان بھیج دیتے ہیں، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں، جتنا کماتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں، ہم کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں. شیطان بڑی پلاننگ کرتا ہے، آپ سمجھتے ہو ایسے ہی فری میں آپ کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، بڑی محبت ہے ان کو مسلمانوں سے. جب قرآن صریحاً کہتا ہے یہود و نصارا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھا دو. جس دن تم نے سوچا نا یہ میرے دوست ہیں، اسی دن مار کھا جاؤ گے. خمینی بہت پہلے کہہ کر گئے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. اب بندہ شیطان کے ساتھ ہاتھ ملائے، شیطان کے ساتھ دوستیاں کرے، سمجھے اس سے مجھے فائدہ ملے گا. لیکن ہمارے ملک میں جھگڑا یہی ہے، ایک بندہ بولتا ہے شیطان ہے، دوسرا کہتا نہیں دوست ہے. جب عقل بندے کی خراب ہو جائے، جب اسے صحیح غلط کی پہچان ہو تو دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھیجنے دو، جتنا پیسہ یہ پاکستان بھیجتے ہیں بھیجنے دو. کا کیا مطلب؟ کہ یہ پیسہ بھیج رہے ہیں، بھیج کے کیا کریں گے؟ وہاں گھر بنائیں گے، جائیدادیں بنائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کہ ان کے بچے جو بڑے ہوں گے وہ کبھی پاکستان میں جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان میں بنایا ہے وہ سارا بھی واپس لے گئے. میں یو کے کی فیملی کو جانتا ہوں، والد ان کے پروفیسر تھے بیچارے، کراچی میں 3-4 گھر بنائے. ہاں بڑا شوق تھا، بچے آ کے یہاں رہیں گے، بچے آ کے وہاں رہیں گے. اور جیسے اس بیچارے کا انتقال ہوا، بیٹے نے سارے گھر بیچ کے، بھائی اس سوسائٹی میں جب بندہ بڑا ہوتا ہے یہاں نہیں آتا. بڑا مشکل ہے مدینے کو چھوڑ کے بندہ کربلا جائے، آسائشیں چھوڑ کے بندہ زحمتوں میں جائے. کون لگژری لائف کو چھوڑتا ہے؟ پاگل ہے وہ، لوڈ شیڈنگ میں آ کے رہیں گے، ساری آسائشیں چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں گے. ایجوکیشن ان کی فری ہو، ہیلتھ ان کا فری ہو، کام کرے نہ کرے حکومت ان کو نکما بنا کے گھر میں پیسے دیتی رہتی ہے، پاگل ہے ادھر. تو ابھی جو ریسنٹلی وہاں جوان گئے، کہتے ہیں مولانا ہم کیا کریں؟ ظاہر 2-3 مہینے اسٹوڈنٹ بن کے گئے. ایک بیچارے اٹلی سے جوان فون کرتا مولانا میں تو پاگل ہو رہا ہوں، یہاں پر میں کیا ہوا؟ جگہ جگہ گناہ، جگہ جگہ گناہ. اہل بیت فرماتے ہیں آنکھوں کو بچاؤ، ہم کیا کریں؟ مولانا کلاس میں جاتے ہیں گناہ، روڈ پہ جاتے ہیں گناہ. میں نے تو شادی کر لو. تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں پیسے بھیج پہلے، اتنی جلدی تیری ہم شادی کریں گے، اتنا خرچہ کر کے تجھے بھیجا ہے. کہ وہ بھی جب تک پیار نہیں ملتی، شادی اسپانسر ویزا، یہ ہم کیا کروں؟ میں نے کہا تو کنویں میں خود کودا ہے، اب یہاں صبر کر.
یا پاکستان آ کے شادی کر. وہ منع کرتے ہیں نہیں آنا, اچھا کما رہا ہے, مہینے میں 2-2 لاکھ بھیج رہا ہے. مطلب جوان کے روح کی ویلیو نہیں ہے, پیسے کی ویلیو ہے. تو کئی جوان کہتے بولا نا کہ میں کہتا نہیں, پڑھنے جاؤ, ایجوکیشن حاصل کرنے جاؤ, ہنر سیکھنے جاؤ, پیسہ وہاں کماؤ, لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو وہاں لے کر نہیں جاؤ. ہمارے دوست جاننے والے جاتے ہیں, 4 مہینے وہاں کام کرتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں, بچے یہاں رکھے ہوئے, گھر یہاں رکھے ہوئے, کیونکہ اس زمین میں جو پودا لگتا ہے وہ بڑا ہو جائے تو خالص نہیں ہوتا. اتنا بندہ اسٹرکٹ ہو کہ 24 گھنٹہ بچوں کو بیٹھے, ٹائم نہیں کسی کو, ہر چیز, یعنی وہاں بندہ مقروض ہوتا ہے, 25-26 سال تک قرضے کی زندگی گزار کے مرتا ہے. گھر آپ کو ملتا ہے مورگیج پہ, گاڑی ملتی ہے مورگیج پہ. تو زندگی کا جو گول بنانا, ہدف بنانا, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا. ایسا نہ ہو تو مال کے لیے جائے لیکن تباہ ہو کر واپس آ جائے. ایرانی خاتون, ایران کی ایکٹر تھی, ایران سے چلی گئی جرمنی. اب رہی اب جو جرمن ہے وہ بڑا مشکل سے پاسپورٹ دیتے ہیں, 7 ایئرز 8 ایئرز, کبھی 11 ایئرز بھی لگ جاتے ہیں. تو اس ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے. تو اس کو نہیں دے رہے. اب کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا, وہ ایران کیوں چھوڑ کے آئے گا. آپ پاکستان سے جاؤ گے, بولے کہ بھائی کیوں, یا تو اسٹوڈنٹ ہو بندہ, ایک لمبا عرصہ رہے, یا ریفیوجی اسائلم لوگ, مطلب میری جان کو خطرہ ہے. عام لوگوں کی بات نہیں, مولوی یہاں سے جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے. جھوٹ یہ فائر ہے پاکستان سے بھیجتے, بس پاسپورٹ کے لیے 100 جھوٹ. قرآن کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے میں اسے رسوا کر دیتا ہوں. پھر ساتھ میں امام فرماتے ہیں جھوٹ مصلحت میں بولو, کسی کی جان کو بچانے کے لیے, کسی کی عزت کو بچانے کے لیے, کسی کے ناموس کو بچانے کے لیے. کبھی کبھی بولا بیوی کے ساتھ بھی بولا کرو, یہ بھی چھٹے امام فرماتے یہاں پر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ اللہ نے رکھا ہے. تو بعض اوقات عورتیں مانتی نہیں ہیں, جھوٹ بول کے منانا پڑتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ تم ہر شے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولو. ایرانی ایکٹریس نازنین اس کا نام تھا, جرمنی گئی, وکیل نے بولا نہیں آپ اسٹرانگ ریفیوجی اسائلم ہو, ایران میں کوئی خطرہ نہیں, طالبان نہیں, بڑا امن و امان, بہترین ملک ہے, کیوں چھوڑ کے آئی ہو. تو ایک ہی راستہ ہے, تم یہ بولو کہ میں شیعہ تھی اب کرسچن ہو گئی, اور مکتب ہمارے یہاں کیا ہے, جو اپنے مذہب کو چھوڑے وہ مرتد ہے, اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے, موت ہے. ایران میں تو حکومت اسلامی جو مرتد ہو جائے وہ تو پھانسی پہ لٹک ہے. یہ اسٹرانگ کیس ہے. اب آپ نہیں بولیے گا کیونکہ یہاں پھانسی نہیں ملتی, اب مرتد بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایران کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ مولانا راستے بتا رہا ہے پاسپورٹ لینے کے, راستے نہیں بتا رہا. تو اس نے بولا میں مرتد ہو گئی, مطلب میں نے شیعہ مذہب چھوڑ دیا, پاسپورٹ دو مجھے. انہوں نے بولا ہمیں یقین نہیں آتا. پھر اس نے کیا کیا, وہ غسل تعمیم بولتے ہیں, جو کرسچن ہوتے ہیں نا, وہ ایک پانی ہوتا ہے سوئمنگ پول کی طرح چھوٹا سا, اس میں جا کے ڈبکی لگا کے غسل دیتے ہیں. پھر اس نے وہ ویڈیو بنائی کہ دیکھو بھائی میں غسل بھی لے چکی ہوں. اس کے بعد بھی اس کو پاسپورٹ نہیں ملا. علی کو چھوڑا, رسول کو چھوڑا, آخر میں خسر دنیا بل. ایک ہوا ہوتا ہے, یہ مل گیا تو پتہ نہیں مجھے سب کچھ مل گیا. چھوٹے چھوٹے جوان دیکھیں 17 سال کے 18 سال کے, پاگل کر دیتے ماں باپ کو, آئی فون لے کر دو, آئی فون لے کر دو. پتہ نہیں جیسے آئی فون ان کو ملا تو دنیا مل گئی. اور جب مل جاتا ہے بندہ مہینے میں بور ہو جاتا ہے, کیونکہ تو آئی فون کے لیے نہیں بنا, آئی فون تیرے لیے بنی ہے. تو کیوں خود کو تباہ کر رہا ہے ان چیزوں کے لیے؟ تیری ویلیو بہت زیادہ ہے, کیوں خود کو سستا بیچ رہا ہے؟ تیرا خریدار حسین ابن علی ہے, تیرا خریدار علی ابن ابی طالب ہے. تجھ سے تجارت خدا کر رہا ہے, کیوں سستا خود کو شیطان کی دربار میں بیچتا ہے؟ ایک نکاح حرام کے لیے بیچ رہا ہے تو خود کو. تو یہ سوچو جو قدم اٹھا رہے ہو کیا حاصل ہوگا. دنیا مل جائے گی, نسلیں تباہ ہو جائیں گی. آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, دشمن
کو پتا ہے کہ تبلیغ کرے گا مولوی، سیدھی بات ہے، مولوی لوگوں کو سمجھائے گا یہ دین ہے، یہ دین ہے، کہ ایک کام کرو مولویوں کو مصروف کر دو تاکہ یہ تبلیغ ہی نہ کرے، مرغوں کی طرح ان کو آپس میں لڑا دو تاکہ یہ لڑتے رہے، تبلیغ نہیں ہوتی۔ آج پورا سوشل میڈیا کھولے بریلوی اہل حدیث کو ٹوک رہا ہے، اہل حدیث بریلوی کو ٹوک رہا ہے، اور یہاں بھی 4-5 شیعہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہاں سے بات کرے تو وہ بھی تیار ہے، ہم بھی فیصل اپنا ایک اپنا کلپ نکال دیں گے، بات ہے پوری قوم تباہی پہ لگی ہوئی، ایکٹر ایکٹریس سیاستدان، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، شراب پینے والے، سنیما میں گمراہی پھیلانے والے بڑے سکون سے کر رہے ہیں کہ مولوی کو ہم نے اچھے کام پہ لگا دیا ہے۔ اصل عالم کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی تعظیم کرے، عالم کا کام یہ ہے وہی کام کرے جو امام حسین نے کیا۔ سب سے بڑا قصور منبر پہ آنے والے اور بانی مجلس کا ہے، آنے والی کی نیت یہ ہے کہ وہ پڑھوں مجمع خوش ہو جائے، بانی مجلس کی نیت یہ اسے بٹھاؤں جو زیادہ سے زیادہ مجمع جمع کرے تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، یہ کہتا ہے مجمع راضی ہو جائے تاکہ میری واہ واہ ہو جائے۔ اس بیچ میں رضا خدا ختم ہو گئی، اس بیچ میں امام حسین کی رضا ختم ہو گئی۔ یہ دو بڑے قاتل معاشرے کے، جو مولویوں کو بلاتے ہیں اور جو مولوی ممبر پر آتے ہیں۔ شرعی فتویٰ بتا رہا ہوں، جس عالم کو پتا ہو کہ اس معاشرے میں ایک جمع بے حجاب ہے، ایک جمع زنا کی طرف جا رہا ہے، نامحرم کے تعلقات بڑھ چکے ہیں، لوگ نماز سے دوری ہیں، اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی، اس پہ شرعاً واجب ہے 1 گھنٹہ بھی پڑھے تو اسی موضوع پہ پڑھے جو بیماریاں لوگوں کے بیچ میں۔ اگر نہیں پڑھتا یہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے۔ تو اگر خیبر و خندق سنانا شروع کر دے، کیا لوگوں کو پتا نہیں خیبر و خندق؟ تو یہ بتا کہ علی میدان خیبر و خندق میں شجاع تھے، یہ شجاعت تیرے اندر ہے؟ علی مرحب کے سامنے کھڑے ہوئے، علی عمرو بن عبداللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، تو آج کے مرحب کو تلاش کر اس کے سامنے کھڑا ہو جا۔ تاریخ کے قصے سنا کے کیا ملتا ہے انسان کو؟ پوری تاریخ اسلام سنا دوں اور آپ پہ ذرا برابر فرق نہ پڑے، کیا فائدہ؟ کہ صبح سے شام تک سنتے رہو سیدہ سکینہ اتنی مظلوم کی بیوی کو تماچے لگے، تو خود جا کے مثلا اپنی بچی کو تماچے مارے، اس پہ ظلم کرے، پھر تیرے رونے کا فائدہ کہ تو خود پہ رو، وہ صفت تو پیدا کر، ابھی تجھے تبرہ تولا کا پتہ نہیں ہے۔ تو تہذیب جب تک تو نہیں کرے گا، ہدف خلقت تو نہیں سمجھے گا، 70 سال کا ہو کے دنیا سے چلا جائے گا، اور جب بدن سے روح نکلتی ہے اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے میں کیوں آیا تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ اس وقت کہے گا رب ارجعونی، اے میرے خدا مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں وہ کروں جس کے لیے تو نے بھیجا تھا۔ آواز آئے گی کلا کلا اب دیر ہو چکی ہے۔ تو سمجھ تو اپنی تربیت کرنے آیا ہے، عقل کو مضبوط کرنے آیا ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرنا، لذت حال سے بھی مل جاتی ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ ایک اچھے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا، جس کو اللہ نے قدرت دی، جس کو اللہ نے توانائی دی، وہ 4 جوانوں کی شادی کرا سکتا ہے، مطلب 4 جوانوں کو زنا سے بچا سکتا ہے۔ یہ وہی کام ہے جو مولا علی کرتے تھے۔ ہاں، 4 بدحجاب بچیوں کو اگر بچا لے، جب اس بچی کی شادی نہیں ہوگی یہ روڈ پہ گھومے گی، جب اس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہوگا، یہ پیسے کی تلاش، کئی چیزیں ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، پر مجھے پتا ہے میں روم میں بند رہنے والا مولوی نہیں ہوں، لوگوں کی زندگیاں دیکھتا ہوں، معاشرہ گھومتا ہوں۔ آج کسی کا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے سوشل میڈیا پر، ایسی بچیاں جنہوں نے یہ جو پہنتی ہیں چوڑیاں، صرف ایک چوڑی کے لیے اس نے اپنی عزت گوائی۔ خواہش انسان کو مرواتی ہے نا، کوئی سستا بکتا ہے، کوئی مہنگا بکتا ہے نا، 1000 روپے کے لیے کوئی اپنی عزت کو بیچتے، کیوں؟ کیونکہ غربت ہے۔ بڑا فرماتے ہیں غربت انسان کو چور بناتی ہے، غربت انسان کو زانی بناتی ہے، غربت انسان کو فاسد بناتی ہے۔ اب اگر میرے پاس صلاحیت ہے، میں 4 جوانوں کی شادی کرا سکتا ہوں، 4 بچیوں کے اچھے رشتے کرا سکتا ہوں، 10 لوگوں کو جاب دلا سکتا ہوں، یہ وہی کام ہے اہل بیت علیہ السلام کا تھا۔
یہ وہی کام جو انبیاء کا تھا. انبیاء معاشرہ سازی کرتے تھے. ایک طرف میں بولوں کہ مثلا نامحرم مرد نامحرم لڑکی کے ساتھ نہ ملے، اور یہ چین چلتی ہے کہ بیوی بیمار ہو جائے تو مرد ڈاکٹر کو نہ دکھانا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے. مولانا کراچی میں ڈاکٹر نہیں مل رہا، حیدرآباد چلے جاؤ، حرام ہے کہ عورت مرد کو دکھائے، مرد عورت کو دکھائے. بڑی آسانی سے ایک لیڈی ڈاکٹر کے نیچے اپنا دانت بنواتا ہے. مولانا ہاتھ تھوڑی لگا رہے ہیں، منہ سے ملا ہوا ہے، اندر میں خوش ہو رہا ہے، نفس کو راضی کر رہا ہے، علی کو ناراض کر رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو بندوبست بھی تو ہونا، پھر لیڈی ڈاکٹر بھی تو ہونا، پھر گائنی ڈاکٹر بھی تو ہونا، پھر بچے پیدا کرنے والی ڈاکٹر بھی تو ہونا. جب معاشرے میں سارے مرد ہوں گے تو یہ بیچاری خاتون کہاں جائے؟ یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے نا. یہ خواتین سوچے نا کہ ہم کن شعبوں میں جائیں جس سے عفت بچے، جس سے حیا بچے، جس سے امام زمانہ کا سسٹم بچے. نظام کا مطلب ہے، نظام اسلامی کا کیا مطلب ہے؟ نظام اسلامی کا مطلب ایک ایسا معاشرہ جس میں غربت نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں چوری نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں محرم اور نامحرم کے تعلقات کا ایک فاصلہ رکھا جائے. میں بارہ کہتا ہوں، ہمارے بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو. ایک بڑے امیر ہمارے مومن تھے، مولانا میں سوسائٹی بنا رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہوگا؟ مولانا 1 ارب کما لوں گا. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو قارون کی دولت جمع کر رہے ہیں، یہ کوئی ہدف تھوڑی ہے. میں نے کہا شیعہ سوسائٹی کا مطلب ہے ایک ایسی سوسائٹی بنا جس میں نظام امام زمانہ ہو. کیا مطلب نظام امام زمانہ؟ انچولی بن گئی، رضویہ بن گئی، نیو رضویہ بن گئی، اور بھی سوسائٹی، سب کی نیت لالچ والی ہے. 1000 کا پلاٹ خریدے 10 لاکھ میں بیچے. یہ قبر میں لے کر جاؤ گے اتنا پیسہ؟ تم نے سوچا کہ ان جوانوں کی غیرت کو کیسے بچایا جائے، خواتین کے پردے کو کیسے بچایا جائے؟ سوسائٹی کا مطلب، وہ سوسائٹی کسی کام کی نہیں، جعفر تیار کوئی بھی سوسائٹی کا جس طرح بحریہ ٹاؤن والا بحریہ ٹاؤن بناتا ہے، وہ سوچ آپ کی ہونی چاہیے. ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر فیسلٹی دوں. کون سی فیسلٹی؟ اسلامی فیسلٹی. مطلب میرا بچہ میری سوسائٹی میں میرے اسکول میں جائے جس میں بچیاں بچے الگ ہوں، اسی سوسائٹی میں یونیورسٹی ہو جس میں بچے بچیاں الگ ہوں، اسی سوسائٹی میں ایک ہاسپٹل ہو، اس میں لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوں، جین ڈاکٹرز بھی ہوں، کہ اگر میری بیوی بیمار ہو جائے اس کے لیے وہ فیسلٹی موجود ہو کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے. پورا اسلامی سسٹم بنا. امام زمانہ کیا کریں گے؟ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں لگائیں گے نا. وہ اسباب اور علل جس کے ذریعے سے بندہ گناہ میں پڑتا ہے امام وہ دور کر دیں گے. کل میں نے کہا جوان شادی کیوں نہیں کرتا؟ خواب پڑھیں 50,000 کی نوکری مل جائے. محنت کرو. یہ میں نے سخت حدیث کسی اور امام بارگاہ میں پڑھی، سب زمانوں کو کہہ رہا ہوں. 25 سال کا تو ہو گیا، ابھی بھی باپ کا کھا رہا ہے. یہ ننگ ہے کسی علی والے کے لیے. جس دن سے تیرے بازوؤں میں طاقت آئی نکل جا، اپنا کھا. جو باپ نے بنایا وہ اس نے بنایا، اس کی محنت تھی. تیری محنت کیا ہے؟ وہ ارث کا ایک اپنا سلسلہ ہے جو مرنے کے بعد تجھے ملے، لیکن تو محنت کر. تیرا ہنر کیا ہے؟ نہیں لیٹا ہوا ہے مولانا، باپ کا مل رہا ہے، باپ کا کھا رہا ہے. اور فرماتے ہیں تیرے اندر کوے جتنی بھی صلاحیت نہیں ہے. آج تک دیکھے کبا بولے میرا بابا لا رہا ہے میں بیٹھا ہوں. یعنی تیرے اندر ایک مرغی جتنی، ایک گدھے جتنی صلاحیت نہیں ہے. وہ بھی صبح سے شام تک کماتا ہے. میں سمجھ تمام ریڑھی لگاتا تھا. علی نے یہ نہیں کہا میں تو ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا. علی کے لیے نہ میں تو علی والا ہو کے ریڑھی لگا رہا. نہیں، علی فخر کرتے تھے تو کچھ بھی کر پر رزق حلال کے پیچھے جا. تو حرام سے کروڑوں کما، دنیا تیری واہ واہ کرے گی پر علی واہ واہ نہیں کریں گے. اس شکم کو جہنم کی ایندھن سے نہ بھرنا، پاک کمائی لے کر آنا. اسی پاک کمائی سے پاک بچے بنتے ہیں، پاک بچے بڑے ہوتے ہیں. ایک ہدف لے کر تو دنیا میں آیا ہے. جب تک تمہاری زندگی میں بارڈرز نہیں ہوں گے. بھائی سمپل بات بتا رہا ہوں، کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہو ہائی وے پہ، لوگ کہتے ہیں مولانا تولا اور تبرک ہے. آسان مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. ہائی وے پہ جا رہے ہو، ایک مقصد ہے کہ میں کہاں پہنچوں؟ حیدرآباد پہنچوں. حیدرآباد مقصد ہے. مقصد پہ پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے. اس راستے کے اطراف میں 2 بارڈر ہیں. یہ بارڈر کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ گاڑی ٹریک سے نکل نہ جائے. علماء فرماتے ہیں ان بارڈرز کا نام ہے تبرہ. جس راستے پہ چل رہا ہے یہ ہے تولا. اگر تیری زندگی میں بارڈرز نہیں ہیں،
تبرہ کا مطلب یعنی وہ بارڈرز جو تجھے راستے سے ہٹنے نہ دیں، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ اگر تیری زندگی میں تبرہ نہیں، مطلب بارڈرز نہیں، جب بارڈرز نہیں تو کبھی روڈ کے ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی مقصد و ہدف تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بیزاری جب تک تیرے اندر گناہ سے نہیں ہے، تو گناہ سے بیزاری تب آئے گی جب تو معرفت پائے گا کہ دنیا کی ہر لذت کو کیا ہے، فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ انگریز پتہ شراب کیوں پیتے ہیں؟ سیٹرڈے سنڈے نائٹ روڈ پہ لیٹے رہتے ہیں، اتنا پیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کپڑے گندے، گاڑیاں گندی، ہوش میں نہیں ہوتا۔ کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ معنویت نہیں ہے، روحانیت نہیں، بور ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، شراب پی کے اپنی عقل کو ظاہر کرتے ہیں۔ نارملی ایک مومن جتنا اپنی جسمانی لذتوں سے مزہ لیتا ہے کافر نہیں لے پاتا۔ زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، یعنی آپ جتنا مزہ لیتے نارملی، جو بھی لذتیں نکاح ہے، کھانے کی لذتیں، جتنی لذتیں حلال کے ذریعے سے آپ لیتے ہیں نا، اسے وہ لذت تب تک نہیں ملتی جب تک وہ شراب نہ پیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 1000 سال پہلے ایک جوان اپنی زندگی میں کتنی بدحجاب خواتین کو دیکھتا ہوگا؟ مثلا مولا علی کے زمانے میں ایک جوان کتنی بدحجاب خواتین کو دیکھتا ہوگا؟ میکسیمم 10، کیونکہ یہ ساری حجاب کرتی تھی، اپنے شہر میں رہنا تھا۔ آج کا جوان اپنی زندگی میں کتنی بدحجاب عورتوں کو دیکھتا ہے؟ گھر میں بیٹھے اپنے موبائل میں سینکڑوں۔ جب تم گناہ کرتا ہے تیرے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ شادی بھی کرے گا نا، بیوی کے ساتھ راضی نہیں رہے گا، گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ ایران کے بوڑھے بتاتے تھے، کہتے تھے مولانا صاحب پہلے تو ظاہر عورتیں میک اپ کرتی نہیں تھیں۔ ایران میں آج بھی بعض جگہوں پر، وہ بھی کافی خراب ہو چکے ہیں، لیکن جو مذہبی آج بھی فیملیز ہیں، تو جو کنواری خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آئی برو نہیں بناتی، مطلب میک اپ، یہ بھی ایک تزئین ہے نا انسان، نہیں مطلب بال سے مل جاتے ہیں، جب تک ان کا نکاح نہ ہو میک اپ نہیں کرتی کنواری لڑکیاں، مذہبی طبقے کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے مولانا، جب ہم کہہ رہے آج کا جوان اتنا ہوس باز کیوں ہے، کس کا دل ہی نہیں بھرتا، شادی ہو جاتی ہے، بیوی مل جاتی ہے، بعض اوقات یہ جو چشم چراں لوگ ہیں جن کی آنکھیں ایک جگہ ٹکتی نہیں ہیں، جگہ جگہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی یہ سکون نہیں رہتی۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے۔ تو مولانا میں کہہ رہا ایشو یہ ہے کہ جب ہم تھے جوان تو ظاہر اتنا ٹی وی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، عورتیں اتنا سنگھار کر کے نکلتی نہیں تھیں، کہ ہم میک اپ میں اگر کسی خاتون کو دیکھتے تھے وہ شادی کے رات دیکھتے تھے، اس سے پہلے تو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اگر اس جس سے شادی ہو رہی ہے اسے ہم نے کبھی دیکھا بھی ہوا تھا، اس کے آئی برو سیٹ نہیں تھے، اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، اور وہی لڑکی جب شادی کی رات میک اپ کر کے آتی تھی ہمیں کائنات کی حسین ترین لڑکی لگتی تھی۔ کہ مولانا آج کل ہر لڑکی شادی کی پہلی رات والا میک اپ کر کے روڈوں پہ گھوم رہی ہے، انسان سیر ہو جاتا ہے۔ جب آپ سیر ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہو حل من مزید، حل من مزید، مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھے۔ اب جب اس نے اس کو کئی شادی کے فنکشنز میں، روڈ پہ، یونیورسٹی میں فل میک اپ میں دیکھا ہے، اب جب شادی ہوگی وہی میک اپ کر کے آئے گی، کوئی نئی چیز تو اس کے لیے ہوگی نہیں کہ یہ تو میں کل ہی دیکھ چکا ہوں۔ جدت نہیں رہے گی، تو جو جتنا متقی ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی میں اتنا سکون ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھاؤ گے مزہ نہیں آئے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد افطاری پہ مومن کیسے ڈوبتا ہے، دوڑا دوڑا کھانے کی طرف جاتا ہے، وہی شربت، وہی روح افزا، وہی پکوڑے، لیکن روزے میں اس کو وہ مزہ آتا ہے، بھوک ہے نا۔ تو جب متقی بنو گے
پھر حلال لذت کی طرف جاؤ گے تو اس لذت میں تجھے کیا ملے گا؟ مزہ آئے گا. اس لذت میں کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. ایک صبح سے شام تک ٹی وی پہ یہ ایکٹریس، وہ ایکٹریس، وہ ایکٹریس. اب اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ ہزاروں لڑکیاں ایکٹنگ کے شوق میں انٹرویو دیتی ہیں. ان ہزاروں لڑکیوں میں سے چند لڑکیاں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے. اب دن رات ایک ڈرامہ، دوسرا ڈرامہ، ایک فلم، دوسری فلم، اب انہی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے. اب اس کے ذہن میں ایک تصویر بیٹھ گئی، اچھا بیوی چاہیے کیسی؟ فلاں جیسی. کوئی ہزاروں میں 10 ہیں، اب پورا گاؤں ڈھونڈے گا کچھ نہیں ملے گی. اب کیا ہوتا ہے؟ گناہ نے حسرت پیدا کی، اب شادی کر لی، اب بیوی کو دیکھے کہا نہیں مجھے تو کچھ. اب ذہن میں وہ بیٹھی ہوئی ہے ابن ملجم، نماز توڑ دی اس نے. اللہ اکبر کو تاما گزری، قل اللہ بھول گیا. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے. لیکن نگاہیں چپی ہوتی، آنکھوں میں حیا ہوتا، عفت ہوتی. تو جتنا حرص پیدا کرو گے اپنا نقصان کرو گے، جتنا گناہ میں جاؤ گے اپنا نقصان کرو گے. لیکن جتنا گناہ سے بچو گے اللہ تیرے وجود میں کیا رکھے گا؟ سکون رکھے گا. جس بندے میں حرص ہو، کل میں نے مثال دی، سفرے میں جتنے کھانے ہوں پھر بھی بے سکون ہوگا. لیکن جس میں حرص نہیں ہو اپنی دال اور روٹی پر بھی سکون سے بیٹھے گا. صلی اللہ علیہ محمد ہمارا دیگر سوال پڑے محمد مجھے جناب یوسف کا قصہ سنانا تھا، لیکن قصہ کافی لمبا ہے تو آج میں سنا نہیں پاؤں گا، تو موضوع ضائع نہ ہو جائے. اس کو میں کل ذکر کروں گا کہ خدا بھی فخر کرتا ہے کس پر؟ حضرت یوسف. تم بھی تو امام زمانہ کے لیے یوسف بنو نا، تیرا امام تجھ پہ فخر کرے. رجب علی خیاط، واقعات میں نے بہت پرانے سنائے ہوئے ہیں. رجب علی نام ہے، خیاط اس کا پیش ہے، درزی، جوان درزی. حدیث سنا رہا ہوں، قصہ کل سناؤں گا. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی ایک نشانی ہے الورع فی الخلوہ، جو تنہائی میں متقی رہے. لوگوں میں آ کر تو میں بھی بڑا متقی ہوں نا، تنہائی میں کوئی متقی ہے کہ نہیں؟ لوگوں میں آ کے تو آپ کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی ہے نا، ہمیں کیا پتا تنہائی میں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اصل ورع ہے تنہائی میں، باقی تو ساری ریاکاری ہے. ماتھے پہ سجدہ ہو، پتہ نہیں کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو. میں کافی عرصے کے بعد جب پاکستان آیا تھا ایران سے، اب ظاہر بچپنا وہاں گزرا، اس کے بعد میں پاکستان آیا تو کراچی کے صدر میں تھوڑی شاپنگ کے لیے گیا. تو ایران میں یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے جو دکاندار دیندار ہے اس سے ہم چیز لیں، تو وہی سوچ میری پاکستان میں. اچھا وہاں جو دیندار کون ہوتا تھا؟ جو تھوڑا داڑھی والا ہو، تو وہ یہ تھا کہ وہ دیندار ہے. جو منڈے ہوئے ہوتے تھے ہم کہتے تھے مثلا تھوڑا دیندار نہیں ہے، آپ میں تسبیح ہو. تو وہاں واقعاً ایسا ہوتا تھا. تو یہاں میں ڈھونڈ رہا تھا، تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے تو میں کیا سر پہ ٹوپی بڑی بڑی ڈالی، میں نے کہا یہ بڑا دیندار ہے. تو ابا نے آ کے بتایا جو ایسے ہولیے والے وہ سب سے بڑے بے دین ہیں. وہ بعد میں پتا چلا جب میں نے چیز لی، اس نے اس زمانے میں کہا کہ 100 روپے کی. میں نے کم کرو کم کرو، اس نے کہا چلو 90 دے دو. وہی ابا ہمارے آ گئے، کتنے میں دے؟ 90 میں. اس نے کہا نہیں 30. مجھے برا لگا، میں نے کہا بابا برا نہ لگ جائے، ایران میں کسی کو اتنا کم بتاؤ دکان سے نکال دے. 31. میں نے کہا نہیں دے گا. کہا چپ کر کے کھڑے ہو گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. میں نے کہا یہ دیندار کی حالت ہے. کوئی نفع ڈبل ہوتا ہے، اتنا نفع، مطلب تو نے 10 میں لیا ہوگا کہ 30 میں دے رہا ہے اور ہمیں 90 میں بیچ رہا ہے. تو یہاں سسٹم ہی الٹ ہے. الورع فی الخلوہ، ورع تنہائی میں ہوتا ہے. جب بستر پہ سو کے تو موبائل اٹھاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے
لوگوں میں دیندار بننا، بازار میں دیندار بننا، کوئی جان نہ لے، یہ نہ کر لے. ہمارے استاد تاکید کرتے تھے، اور ظاہر مشکل ہوتا ہے 24 گھنٹہ امامہ پہننا. وہ تاکید کرتے تھے نہیں بازار میں امامے کے ساتھ ویران. کیوں؟ یہ لباس تجھے بچائے گا. جب آپ داڑھی رکھتے ہو، جب آپ کالا لباس پہنتے ہو، کئی گناہوں سے بچ جاتے ہو. پتا ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں شیعہ ہونا. جب کوئی خاتون چادر پہن کے چلتی ہے، پتا ہوتا ہے لوگوں کو میں بتا رہی ہوں میں دیندار ہوں. میں جھوٹ بولوں گی دیندار بدنام ہوگا نا. اگر داڑھی رکھی ہے، اگر یہ لباس پہنا ہے تو اس کی عزت بھی کرو. بے دین رہنا ہے تو نہ ہی رکھو تو اچھا ہے. وہی سوچ نہ بنے یہ داڑھی والے یہ ٹوپی والے سارے بے دین ہیں. کیوں پاکستان میں لوگ ملا سے بیزار ہیں؟ کیریکٹر ایسا ہے نا. بات اللہ اور رسول کی کرتے ہیں تو پھر دیکھو مدرسوں سے کیا کارنامے ان کے نکلتے ہیں. کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، تحلیہ نہیں ہے، تحلیہ نہیں ہے. جب تک اپنے وجود کو پاک نہیں کرتا، لیکن جو کر لے خدا لذت کا. رجب علی خیاطی کا کام درزی تھا، جوان. اکثر گناہ رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں، یہ کلمیاں ہیں. محرم نامحرم کے تعلقات کا خیال رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی لڑکی کے چچا زاد بھائی ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ نہ، ان کے سامنے نہ. نہیں، حجاب اسلامی میں آئے لیکن زیادہ گھلنا ملنا والدین منع کریں. آئے سلام کیا، آپ اپنے کمرے میں، آپ اپنے کمرے میں. یہ نہیں کہ سارے کزن آپس میں بیٹھ جائیں لوڈو کھیل رہے ہیں پوری رات. نہیں، یہیں سے گناہ ہوتا ہے، یہیں سے کانٹے سے کانٹا ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا محرم اور نامحرم بیٹے ہو، تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے. نہیں میں تو بڑا متقی ہوں، میرا بیٹا تو بڑا ایسا ہے. نہیں، نوح کا بیٹا جب گمراہ ہو سکتا ہے، تیرا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے. کہ واقعات کیوں اتنے میڈیا پہ بدنامی ہوئی کہ شیعہ لڑکی گھر سے نکلی ہے. باپ کہتا نہیں میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ٹیبلٹ ہی تھا اور موبائل نہیں تھے اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا. پھر پتا چلا کوئی گیم کے ذریعے ایک نامحرم کے ساتھ تھا. وہ تو الگ بات ہے، اس لڑکے کی نیت کیا تھی، اغواتیاں جو بھی تھے اس چکر میں نہیں پڑتے. نکلی تو اپنی مرضی سے تھی نا، تعلق بنا تو نکلی نا. ایج کیا ہے بچے کی؟ کئی ایسے والدین کو دیکھا ہے، باپ بزی ہوتا ہے نا، بیٹا تنگ کرتا ہے، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤ، موبائل دیتے ہیں، بیٹھ کے کھیلو تاکہ مجھے تنگ نہ کرے. پتا نہیں بچہ کیا کھیل رہا ہے، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس میں کون سے سین آ رہے ہیں. کہیں بیچ میں ایسا غلاظت بھرا سین آ گیا تو اس کے ذہن کو نجس کر رہا ہے، تو اس کے وجود کو تباہ کر رہا ہے، تو اس کی روح کو فاسد کر رہا ہے. صرف اس کے لیے کہ تو آدھا گھنٹہ بزنس کی کال میٹنگ پہ لگا رہے. اس کے لیے مثبت کھیل پیدا کرے، فزیکل اسپورٹ میں سے ڈال. کراٹا سیکھے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، جس میں اس کا جسم بنے. کمپیوٹر پہ دن رات بیٹھا رہے گا، ذہنی مریض بن جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں. بھائی 20 سال کا بچہ ڈپریشن، آج سے 40 سال پہلے آپ نے سنا بھی تھا، ہر تیسرا بندہ ڈپریشن ہے، ہر چوتھی خاتون انزائٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر میں بٹھا کے ہم نے بچوں کو، نسلوں کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. تو یہ کزن اور کزن آپس میں، خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، ہاں سلام کریں. گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، ایک سلام کر کے خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ پوری رات کھیلتے رہیں، عید کے فنکشنوں میں کھیلتے رہیں، شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانسیں کرتے رہیں. یہیں سے تعلق بنتا ہے، کیونکہ رشتہ داری میں گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. میں بڑی فیملیاں بتا رہا ہوں، چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا. ایک فوجی کرنل، اس کی بیٹی، پتہ نہیں لڑکا کہیں سے موبائل پہ کس طرح سیٹنگ ہوئی کسی گیم میں، لڑکی کے ساتھ اس نے دوستی کر لی. دوستی کرنے کے بعد اس نے اس کی کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز منگوا لی. اس کے بعد اسے بلیک میل کرنے لگا. 1 سال کے بعد بیٹی نے باپ کو بتایا، جب تنگ آ گیا، اور اس 1 سال میں وہ باپ کے 2 کروڑ دے چکی تھی. اب وہ بھی کرنل تھا، آپ کو پتا، جب پتا چلا وہ لڑکا آج تک گم ہے.
خسرت دنیا والآخرہ، زندگی اور آخرت اس کی تباہ ہو گئی، ایک لذت ایک لالچ کی وجہ سے اپنی اس نے زندگی کیا کر دی، تباہ و برباد کر دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن زندگیاں تباہ ہو گئی۔ بچی جوان ہو جائے شادی کروا دو، بچہ جوان ہو جائے شادی کروا دو، تقویٰ دیکھو، ایمان دیکھو، ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس سے شادی ہو، کس طرح ہو، شادی کے بعد بھی پرابلمس ہوتے ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ رجب علی خیال کہتا ہے میری پھوپھی کی بیٹی، کزن ہے نا، کہ میں جوان تھا، خوبصورت تھا، وہ بے دین تھی، پھوپھو کا خاندان اتنا دیندار نہیں تھا۔ یہ بھی ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار بے دین ہو بچوں کو نہ بھیجا کر، بھائی کو بولو بھائی بے دینی ہے میں نہیں آؤں گا، آنا ہے میرے گھر میں آؤ ملو اور چلے جاؤ، مجھے اپنے بچوں کو تباہ نہیں کرنا۔ نہ تمہاری بیٹیاں حجاب کرتی ہیں، ان میں دینداری ہے، بعض تو بندہ چاہے نہ چاہے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہ میرا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بھائی ہم دونوں کزن ہیں، کیا مطلب ہاتھ نہیں ملاؤں گے؟ ایک سیکنڈ میں اس کو گنہگار بنا دیتے ہیں۔ وہ حجب، وہ حیا جس کے اندر تھا کہ میرا ہاتھ نامحرم کے ساتھ نہ لگے، تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ نہیں مولانا ہمارے یہاں تو رسم ہے چچیوں کے ہاتھ دینا، وہ ماموں کی بیوی ہے، وہ میں کس طرح بولوں؟ مطلب تمہارے اندر بریک نہیں ہے، بریک فیل ہے تم۔ اللہ کہتا ہے نہیں تو نہیں، سب سے بڑا پاور اگر انسان کے پاس ہے وہ ہاں کہنا نہیں ہے، نا کہنا ہے۔ اگر تو نو کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو تو کامیاب ہے۔ حسین حسین کیوں بنا؟ کیونکہ حسین نے یزید کو نا بولا تھا، قیمت چکائی حسین نے، رج راج یہ ملا کہ دنیا حسین کے نام پہ یہاں جمع ہے۔ کہ بابا گناہ نہیں کروں گا، ماں بولے باپ بولے کوئی بولے گناہ میں نہیں کرتا، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ رجب علی خیال کہتے ہیں یہ ڈیلی آتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ہمارے گھر آ جاتی تھی، کہتا میں گھر سے نکل جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے ایران کا مطلب شیعہ فیملیز ہے نا، کہتا پھر دن آتے تھے ایام عزا کے تو گھر گھر میں نیاز پکتی تھی، حلیم۔ ایک دن والدہ بھی گئی ہوئی تھی مجلس پہ، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، دستک ہوئی، نیاز دینے کے بہانے گھر پہنچ گئی، کہتا میں نے دروازہ کھولا، کب حلیم لے کر آئی، تو اس نے لینے کی کوشش کی، اس کا گھر میں پھپھو نہیں ہے، کہ پھپھو نہیں ہے، تو اس نے کہا میں اندر آتی بہت گرم ہے تم لے نہیں پاؤ، کہ زبردستی گھر کے اندر گھس گئی۔ اب دیکھا گھر میں کوئی نہیں، اس نے اپنی نیت سے بتایا گناہ کی دعوت، یوسف ایک نہیں تھا، تو بھی یوسف بن سکتا ہے۔ یہ قرآن پورا قصہ سنا رہا ہے۔ کوئی تو مولانا یہ بے حیائی کی باتیں واللہ کیوں بتا رہا ہے قرآن میں؟ یہ تمہاری زندگی کے زندہ قصے ہیں، تو بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تجھے بھی الورع فی الخلوہ، اصل گناہ کی دعوت تنہائی میں ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، تنہائی میں بچ، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، بندہ اکیلا ہے اور گناہ کی دعوت ہو، یہاں پہ اگر رک جائے یہ یوسف والا کام ہے۔ کہتے دعوت دی، میں نے کہا نکل جا میرے گھر سے، کہ دیکھو اکیلے ہو میں چیخنا شروع کروں گی، کہتے میں نے بھاگنا شروع کیا میرے پیچھے، بالکل جناب یوسف والا قصہ۔ کہتے بھاگتے بھاگتے میں گھر کی چھت پہ آ گیا، اس نے کہا تو تم پھنس گئے، کہاں جاؤ گے؟ آگے کودو گے تو مرو گے۔ کہتا اب میں نے سوچا کروں تو کیا کروں، نیچے دیکھا تو زمین، کودتا ہوں تو ٹانگ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، آگے گناہ ہے، میں نہیں چاہتا تھا اس کا ہاتھ بھی میرے وجود کو لگے، لیکن کہہ رہا میرا ایمان بڑا مضبوط تھا، میں نے کہا اللہ نے وعدہ دیا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ قرآن کی آیت ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تقوی نہیں، میں گناہ نہیں کروں گا، کہتا ہے وہیں سے کودا، میں نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن غلاظت میں اپنے بدن کو مبتلا نہیں کروں گا۔ رجب علی خیال کہتا ہے جب میں نیچے گرنے لگا نا تو مجھے ایسے لگا زمین پہ پہنچنے سے پہلے کسی نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔
کہتے ہیں زمین کی خاک بھی میرے کپڑوں کو نہیں لگی. اب یہاں سے کہتا ہے مجھے اچانک رونا آ گیا, دل جیسے بھاری ہو جاتا ہے نا. فوراً مسجد گیا, 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے رجب علی کو گناہ سے بچایا. کہتے ہیں اب جب میں نے کہا اللہ اکبر, اب یہ نماز وہ نہیں تھی جو پہلے پڑھتا تھا. کنیکشن ہو گیا خدا سے. اب وہ لذت اس کو ملی. رجب علی کے بڑے واقع تھے, قم سے مراجع سے ملنے جاتے تھے کیونکہ امام زمانہ اس سے ملنے آتے تھے. تو ایسا بن تو مولا فرماتے ہیں ہم مشتاق ہیں کہ تجھ سے ملنے کے لیے, کیونکہ تو خود کو رنگ اہل بیت میں رنگ دیتا, انبیاء صفت بن جاتا ہے. ہدف مجلس یہ ہے کہ تربیت یافتہ بن, سمجھ کے دنیا میں کیوں آیا ہے, لذتیں فانی ہیں. جسم کو بھوکا نہ رکھ, اس کی خواہش کو پورا کر اور حلال کے ذریعے سے خواہشوں کو پورا کر. صلوات پڑھیں محمد. دلوں کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں پاک جسموں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. عام جسم نہیں ہے یہ, حسین ابن علی کا جسم ہے. ابن سعد کے لشکر کا ایک سوال کہتا ہے کہ جب میں گھوڑے پہ تھا اور مولا حسین کی لاش کو پمال کر رہا تھا, کہتے ہیں ابن سعد میں نے حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی. ہڈی کی تکلیف وہی ہوتی ہے. کتنی شباہت ہے بیٹے میں اور ماں میں. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی, حسین کی ہڈیاں ٹوٹی, اور قاسم کی بائیں طرف کی پسلیاں کام کر دی. سستا نہ بیچنا خود کو. اتنی تو اہمیت ہے نا دین کی کہ حسین جیسا عاقل عالم اپنا سب کچھ راہ خدا میں لوٹا گیا. اتنی تو قیمت ہے نا قیامت کی. اتنا کچھ وہاں ہے نا کہ مولا بتاتے ہیں یہاں سب کچھ بھی لٹا دے, آخرت کے لیے تیرے بھی کم ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ, دعا کریں. ایران میں بعض جگہوں پہ رسم ہے, امام بارگاہ میں خاص جگہ بناتے ہیں جہاں رسی لگا دیتے ہیں, خاص جگہ, وہاں صرف لا علاج مریضوں کو بٹھاتے ہیں. شفا یہ نہیں کہ صرف حرم امام حسین میں ملے, فرماتے ہیں انہی مسائل کے صدقے میں وہاں معجزے ہوتے ہیں, لوگوں کو شفا مل جاتی ہے. اسی IRC امام بارگاہ میں ہمارے چچا بتاتے ہیں 2002 یا 2003 میں تو وہ یہاں پہ اشرا پڑھتے تھے, تو کہتے ہیں مجھے فون آیا ایک مریض کا جس کی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی تھی. اس نے کہا مولانا آپ نے کہا تھا مولا حسین کی مجلس میں اگر خلوص دل سے بندہ مسائل میں مانگے تو اسی وقت عطا ہوتا ہے. کعب علی اصغر کے مسائل پڑھ رہے تھے, میں نے آنکھوں کے آنسو اٹھا کے ٹانگ کو لگائے, رات گھر گیا حسین نے شفا دے دیا. کسی امام بارگاہ کا واقعہ ہوتا ہے. ایمان ہو اگر سچی زبان سے مانگا جائے دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے. تو مولا حسین خود فرماتے ہیں اے میرے ایمان صاحب ازادہ, خدا کو میری سکینہ کا واسطہ کر. کچھ واسطے ایسے ہیں خدا بھی کبھی رد نہیں کرتا. ایسے سلام کریں جیسے بی بی زینب نے سلام کیا, السلام
میری عادت میں محرم کے 3 دن بیوی سکینہ کے مسائل پڑھتا ہوں، دل تیار ہو جاتا ہے۔ خود امام زمانہ بھی فرماتے ہیں عزادار خدا تو واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک میری پوپھی زینب کا، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا۔ اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ کرے۔ کیا کچھ اس بچی نے نہیں دیکھا، مولا حسین کی گود میں بیٹھے تھے، مولا حسین